السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آپ کے علم میں کہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ 24واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال اور انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 193 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ قتال کا تذکرہ آیا، اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ مدنی دور کو ذہن میں رکھیے، مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی، مدنی دور میں بدر کا میدان بھی سجا ہے، اور اس تعلق سے قتال کے بارے میں رہنمائی آ رہی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنہ ایسے حالات کہ جہاں بندے کو اپنا ایمان محفوظ رکھنا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے ایمان والوں پر زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ تو اس فتنے کو فروغ کرنے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی۔ یاد رہے، کسی فرد کو ہم جبر کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ کلیئرٹی، البقرہ آیت نمبر 256 میں پڑھ لیں گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ باطل کے جبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس جبر کے خاتمے کے لیے اللہ قتال کا حکم دیتا ہے تاکہ باطل کا جبر ختم ہو، اور جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے وہ اسلام کو قبول کرے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ ہے اللہ کا کلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورے دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ امْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر سختی روا نہیں سوائے ظالموں کے۔ محض جنگ برائے جنگ نہیں، باز آ جائیں معاف کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں اللہ رحمت عطا فرما دے گا، اور اگر یہ اسلام کی عبادت ایسی قبول کر لیں تو پھر ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ آج تو ہم مسلمانوں پر زندگی اجیرن ہے، دنیا ہمارے فیصلے کر رہی، ظلم و ستم کر رہی، حالانکہ ہمیں ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ پہلے مقام کی حرمت تھی، بیت اللہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس اگر یہ لڑیں تو تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے، ادروائز حرمت برقرار رکھو۔ اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں، ایک رجب کا مہینہ عربوں میں بھی معروف تھا، اسلام نے جاری رکھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جاری رکھا گیا۔ رجب ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کنزیکٹیو 3، یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں جنگ کرنا منع، مگر اگر وہ جنگ پر آئیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس سے بدلہ لو جیسا اس نے تم پر زیادتی کا معاملہ کیا، یہ بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ بار بار تقوی کا ذکر ہے۔ قتال کے میدان میں بھی تقوی، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین اتنا پیارا ہے کہ جنگوں کو بھی اس نے آداب سکھا دی ہے۔ اب انفاق کا بیان آ رہا ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ، بالخصوص اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو، یعنی خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر تم دین کے لیے محنت نہیں کرو گے، دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے، تو باطل غالب آئے گا، باطل غالب آئے گا، تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو خرچ کرو راہ خدا میں دین کی دعوت اور دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب حج اور عمرے کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی لیے عرض کیا تھا عبادات کا ذکر بھی، معاملات کا ذکر بھی، قتال کا ذکر بھی، انفاق کا ذکر بھی بار بار اس مقام پر آ رہا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے حج ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو حاجی صاحب کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، نمازی صاحب کہلواتے کبھی ہم رمضانی صاحب کہلواتے نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کا شوق کیوں ہے؟ اللہ کے لیے پورا کرو، اخلاص کے بغیر اللہ کے عمل مقبول نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اخلاص نیت۔ اب ایک مسئلے کا بیان جس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا، ایک دو بنیادی باتیں عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو. راستے میں دشمن آ گیا، روک دیے گئے تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے. احناف کی رائے ہے کہ حدود حرم میں وہ قربانی پیش ہوگی. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے، یعنی فدیہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے. مراد یہ کہ مجبوری ایسی آ گئی، بیماری وغیرہ کی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا، جو ہے بال صاف کرانا، تو اس کو روزے رکھنے ہوں گے فدیے کے طور پر 3، یا اس کو صدقہ دینا ہوگا، مراد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اسے قربانی پیش کرنی ہوگی، مراد ایک بکری رائے خدا میں پیش کرنی ہوگی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو، روٹین کا معاملہ. پچھلی بات جو تھی وہ احصار یعنی روک لیا گیا، اس کا تذکرہ تھا. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کہ تم میں سے فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے. اس کو عام طور پر ہم حج تمتع میں سمجھتے ہیں نا، یعنی ہم پاکستان سے جاتے مثال کے طور پر، دنیا کے اور ملکوں سے بھی جا کر بندہ عمرہ ادا کرتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، حج کے دنوں میں احرام باندھتا ہے اور پھر حج ادا کرتا ہے. ایک ہی سفر میں 2 باتیں جمع کر لی تو شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جاتی. یہی حج قران والوں کو کرنا ہوتا ہے، بس وہ احرام نہیں کھولتے. باقی مسائل کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو جو حج اور عمرے کو ملا لے تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ شکرانے کے طور پر دم یعنی خون بہائے، یعنی قربانی پیش کرے. اب اگر یہ کسی کے پاس طاقت نہ ہو، جو حرم کی حدود سے باہر سے لوگ آئیں، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہ پائے یعنی اس کی قدرت کہ وہ دم شکر ادا کرے، قربانی پیش کرے، اگر جو یہ نہ پائے تو وہ روزہ رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں اور 7 جب کہ تم واپس لوٹو، یعنی عرفہ تک، یہ عرفہ سے قبل تک کہہ لیجئے کہ 3 دن کے روزے وہاں رکھے اور باقی جب اپنے وطن واپس آئے تو 7 روزے رکھ لے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو گئے، یہ 10 روزے رکھنے ہوں گے. مگر کس کو؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں، باہر سے آنے والوں کے لیے. مزید تفصیل کہاں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ تفاسیر میں. مسائل کا یہ موقع نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ شریعت کے احکامات ہیں، عبادات سے متعلق بھی، ان میں کمی کوتاہی کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس حوالے سے بھی حساسیت کی ضرورت ہے. ناظرین کرام معاف کیجیے گا، اور امید ہے آپ اس بات کا ہمیں مارجن دیں گے. بہرحال مسلسل یہ بیان کا سلسلہ 2.5 گھنٹے کا کم و بیش ہوتا ہے، تو اس کا مارجن امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور دیں گے انشاءاللہ. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. کیا مطلب؟ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوال کے مہینے سے حج کے ارادے سے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے. پابندیاں بہت ہوں گی، مسئلہ ایسے ہے، عام طور پر ایسا کیا نہیں جاتا، لیکن یہ جو بتایا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم اور مقرر ہیں. اس کی مزید تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا کہ شوال کے مہینے سے بھی کوئی چاہے تو حج کے ارادے سے احرام باندھ سکتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ارادہ کر لیا، تیاری کر لی، تو نہ وہ شہوت کا معاملہ کرے. حالت احرام میں تو زوجین کا تعلق بھی جائز نہیں، اور ایسی باتیں کرنا کہ وہ خیال بیدار ہو یہ بھی درست نہیں. تو جو اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے تو نہ وہ شہوت کا معاملہ کرے، نہ نافرمانی کا کام کرے، نہ جھگڑے کا کام کرے. فی الحج، حج میں علماء فرماتے بندہ حج پر جائے نا تو غصے کو 3 کی 3 طلاقیں دے کر جائے، غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے. بڑے مواقع آتے ہیں، اپنے حج کو سنبھالنا ہے اور اعمال کی حفاظت کرنی ہے، نہ شہوت کا معاملہ، نہ نافرمانی کی بات، نہ جھگڑا کرنا ہے حج میں. وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اتنا مہنگا پیکج تھا، اتنی مشقت اٹھائی، بھائی سارے حاجیوں نے مشقت اٹھائی، آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ حاجی کہلوانا اور بڑے بڑے بورڈ لگوانا، اس کے لیے بڑے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ کہتے ہیں جو تم نیکی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے. ایک اور اہم ہدایت، وتزودوا، اور زاد راہ لے لو.
مراد ہے کہ حج پر جا رہے ہو، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اخراجات چھوڑنے ہوں گے اور راہ کے جو بھی اخراجات ہیں وہ بھی تمہارے پاس ہوں۔ وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، سب سے اہم ترین شے تو خوف خدا کی نعمت و دولت ہے۔ ہاں ایک تقویٰ کا ترجمہ ہے بچنا، بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگوں کا معمول تھا، نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، آ جاتے تھے پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ نہیں بھائی، کوشش کرو کہ سوال سے بچو اور اہتمام کر کے آؤ، اس طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بہترین زاد راہ تو ہے بچنا، مراد سوال سے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو۔ مراد تم کوئی کاروبار کر لو، کوئی بزنس ٹرانزیکشن کر لو، اس کو اللہ فضل قرار دیتا ہے۔ یہ ہماری عقل بتاتی کہ ہم نے جدی پشتی بزنس کو آج 4 چاند لگا دیے اور دن رات ایک کر دیے، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، اتنی میری کوالیفیکیشن تھی۔ نہ، یہ ہماری عقل اور ہماری محنت سے نہیں، اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے، بشرطے کہ حلال کا ہو۔ مال حرام جہنم کے انگارے ہیں، اور یہ حرام کی بلڈنگیں بنا کر حرام کی دولت سے محلات کھڑے کر کے لکھتے ہیں نا، ہذا من فضل ربی، یہ قرآن پاک کے الفاظ کی توہین ہے۔ حلال سے میرے وہ اللہ کا فضل ہے، فضل میرا کمال نہیں۔ اللہ فرماتے تم پر کوئی حرج کی بات نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو۔ ہم بندہ حج پر گیا، شاپنگ کر لے، کوئی خریداری کر لے، منع نہیں، مگر مقصود شاپنگ نہ بن جائے، مقصود تجارت نہ بن جائے، کر لو، کوئی حرج نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ اچھا، اور ہاں شاپنگ ہے اور خریداری وغیرہ اور تجارت وغیرہ، حج کے اعمال اس سے متاثر نہ ہو جائیں، روح متاثر نہ ہو جائیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو قریش کا مسئلہ تھا ان کو سمجھایا جا رہا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں۔ 9 ذی الحجہ، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، الحج عرفہ، عرفہ کا میدان، وہاں کی حاضری، غروب کا معاملہ ہو گیا، چلو یہاں سے باہر نکلو، شاباش، اور مزدلفہ جاؤ، مغرب عشاء ملا کر ادا کرو، وہ مشعر حرام، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ کیسے دی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے، سنت کی اہمیت۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم ناواقف لوگوں میں سے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے دیگر لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا تھا، اور وہ بس مزدلفہ میں رہتے، عرفات کی طرف نہیں جاتے۔ کہا جا رہا ہے کوئی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے عرفات میں جاؤ، کھلے آسمان تلے اللہ سے مانگو، اور پھر مزدلفہ آؤ، پھر آگے کے اعمال ہیں۔ یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں چلے گا۔ یہ تو قریش کا معاملہ ہوا۔ آج کافی مرتبہ وی آئی پیز کے بڑے وی آئی پی پروٹوکولز ہوتے ہیں، یہ اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس جب تم حج کے مناسک کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی کئی زیادہ ذکر کرو۔ عبادت مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی ذکر جاری رہے گا، نمازوں کے بعد بھی، جمعے کے بعد بھی، روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی، اور حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔ وہ باپ دادا کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس لوگوں میں سے کوئی ہے جو یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہاں جا کر بھی دنیا پرست بنے ہوئے، دنیا ہی دنیا چاہیے، کاروبار مل جائے، ترقی مل جائے، کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، آخرت نہ ملے، استغفر اللہ، دنیا ہی کے غلام و بندے بنے ہوئے ہو۔ ایک یہ دنیا پرستوں کا کردار ہے، حج پر جا کر بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، بس دنیا ہی دنیا مطلوب ہے۔ اس کے برعکس بہتر طرز عمل کیا ہے، مناسب رویہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔
یہ ہے متوازن رویہ۔ حسنہ بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا گہرا لفظ ہے، ساری بھلائیاں اس میں آ جاتی، دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ مانگی جا رہی ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ بہترین لوگ ہیں، لیکن محض دعا کافی نہیں، محنت بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ اس میں سے ہوگا جو انہوں نے کمائی کی۔ کس کی کمائی کی؟ اعمال کی کمائی کی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ بڑی جامع دعا، دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی، لیکن عمل میں بھی پیش قدمی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور تم گنتی کے چند مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ قرآن پاک خاموش ہے، وہ مقررہ دن کون سے ہیں؟ سنت رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 ذی الحجہ کا تو عرفات کا معاملہ، پھر مزدلفہ، اگلے دن منی، جمرات کی کنکریاں، قربانی کا پیش کیا جانا، پھر حج طواف زیارت کا معاملہ، لیکن اور بھی اعمال ہیں، لیکن 11 اور 12 اور میکسیمم 13 ذی الحجہ کو منی میں قیام کرنا ہے۔ قرآن پاک دنوں کا ذکر کر رہا ہے، تعین نہیں کر رہا۔ تعین محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت رسول دونوں لازم و ملزوم۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جو 2 دن میں چلا گیا تو اس پر کوئی حرج نہیں، 12 کی کنکریاں مار کر چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جس سے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کے لیے جو ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ 13 تک رکنا، 13 کی بھی کنکریاں مارنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے وقت گزاری کے لیے گپے لگائی جا رہی ہیں، مذاق ہو رہا ہے، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط ہو رہا ہے، یہ تو گناہ کی باتیں ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک تم اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کبھی اس طرح کے جملوں کو الگ سے پڑھیں، تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ایک منافقانہ کردار کا ذکر آ رہا ہے اور ایک سچے پکے ایمان والے کا تذکرہ بھی بطور کردار آ رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات اے مخاطب تمہیں بھلی معلوم ہوتی دنیاوی زندگی کے معاملات میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ دنیا پرست ہوتا ہے منافق، اس کی بات میں اعتماد تو لوگ نہیں کرتے اس کی بات پر، تو وہ خدا کی قسمیں کھا کر اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دنیا کا چاہنے والا اور دنیا پرست، اس کا تذکرہ آگے آیا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ زمین میں با اختیار ہوتا ہے، کچھ اختیار ملتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ذرا اختیار ملے گا تو مس یوز کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، دنیا پرست سے دنیا ہی چاہے گا، چاہے لوگوں کی گردن کاٹ کر اس کو دنیا کیوں نہ ملتی ہو۔ یہ دنیا پرست منافق کا کردار۔ آگے ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کو اس کی عزت نفس یعنی غرور گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، تو پس اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تکبر آڑے آتا ہے، میں آڑے آتی ہے، میں ہی میں ہوں، استغفر اللہ۔ فرمایا ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ جہنم۔ یہ تو دنیا پرستوں کا ذکر ہوا۔ سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اگلی آیت کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بھی تفصیل ہے، یہ روایت موجود ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے، مشرکین نے روک کر سارا مال روک لیا، تم آئے تھے روم سے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، چھوڑو، سب چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی۔ حضور نے بڑا پسند فرمایا ان کے طرز عمل کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تناظر میں بھی اگلی آیت کریمہ کو سنیے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر جان مال گھر سب کچھ قربان کرنے کو تیار، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے۔ آج اللہ ہماری ترجیحات میں اوپر ہے، پرائرٹی لسٹ میں اوپر ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ دنیا میں دو ہی سسٹمز ہیں، الرحمن کا یا شیطان کا۔ پارٹیاں بھی دنیا میں دو ہیں، سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے، حزب اللہ اللہ کی پارٹی، حزب الشیطان شیطان کی پارٹی۔ تو یا تو نظام اللہ کا چل رہا ہوگا یا شیطان کا چل رہا ہوگا۔ اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو شیطان کا سسٹم چل رہا ہے نا۔ اس سسٹم کو بدلنے اور اس کی جد و جہد کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ البقرہ آیت نمبر 85 میں ہم نے پڑھا کچھ مانو کچھ نہ مانو، یاد آیا؟ کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، یہ جزوی اسلام اللہ کے مقبول نہیں، اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور قیامت میں شدید عذاب۔ یہاں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اسلام ایمانیات بھی سکھاتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے، حقوق العباد بھی سکھاتا ہے، اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، مگر اسلام گھر کی زندگی بھی دیتا ہے، معیشت بھی، معاشرت بھی، سیاست بھی، عدالت بھی، ریاست بھی، سب کچھ دیتا ہے، اور یہ پورے پیکج پر عمل کا تقاضا ہم سے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ یہاں دین پر عمل کر کے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں۔ 75 برس سے زیادہ ہو گئے، کدھر ہے وہ اسلام؟ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا، اس کی کوشش نہیں ہو رہی، تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دین کلیئر ہے، حضور قائم کر کے گئے، پورا دین دے کر گئے، غالب فرما کر گئے، تو آج ہمیں احساس کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں کیوں پریشانی نہیں کہ دین مغلوبیت کے دور سے گزرا ہے؟ مراد اس معنی میں کہ دین قائم نہیں ہے، کس بات کا ہمیں انتظار ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا وہ صرف یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضي الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے؟ کہ اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے؟ استغفر اللہ، والى اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اللہ کل پوچھے گا تم نے اسلام قبول کیا تھا، پورے اسلام پر عمل کی کوشش کی، محنت کی، دین کو غالب کرنے کی نہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے طائف میں اور احد کے میدان میں اپنا خون اطہر پیش کیا، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں پیش کیے، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں پیش کیے، تم کیا لے کر آئے ہو؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ آگے ارشاد ہوا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی۔ بنی اسرائیل کا تبصرہ تفصیل سے آ چکا، بالخصوص یہود کا، اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور انہیں اللہ کی کتاب کو پس سے پش ڈالا، جادو ٹونے میں پڑ گئے، پیغمبر کا ساتھ نہ دیا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ یاد ہے؟ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، کتاب ہمارے پاس، دین ہمارے پاس، ہم کہیں فراموش تو نہیں کر رہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ان کا جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے۔ آج ایمان والوں کو دیکھ کر دنیا پرست مذاق اڑاتے ہو، یہ آخرت کے طلبگار ہیں، یہ کبھی گھر بار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ حرام کو بھی چھوڑ دیتے، دنیا کے مزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر پرست آدمی بے وقوف کہتا ہے منافقین کی طرح ایمان والوں کو، اور مذاق اڑایا جاتا ہے ایمان والوں کا، کبھی ان کی نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کا دین کے لیے وقت دینا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل یہ ایمان والے ان سے بالاتر ہوں گے، اور قرآن پاک میں سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے آخری پارے میں، اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا آج تم ان کا مذاق اڑاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال اور طیب بکثرت اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اگلی آیت بھی تیسری طویل آیت ہے، اس کو عنوان دیا گیا آیت الاختلاف، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اس کا تذکرہ۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے،
پھر اختلاف ہو گیا لوگوں میں. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر، ڈرانے والے بنا کر، خوشخبری. اور ڈرایا کس کو جائے گا؟ جو اطاعت قبول نہ کریں. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا فیصلہ کر دیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے، ارش ڈومینیٹ، زدم زدہ کی وجہ سے، ہمیں بڑا ہونا چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اس اختلاف کے دوران جو ہدایت کے طلبگار تھے اللہ نے ان کو اپنے اذن سے ہدایت دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ میری آپ کی ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.